بیمار آدمی کو کوئی ذمہ داری دیں گے؟ ظاہر بات ہے نہیں دیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی متھ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مریض کو مصروف کر دیا جائے شادی کرا تو دی جائے. نشے کو بھول جائے گا. یعنی لوگ نشے کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی شادی کرا دو ٹھیک ہو جائے گا. اچھا یہ جو چیزیں ہیں جس میں مارے گھٹنا اور پھوٹے آنکھ والی بات ہے کہ آپ کسی ٹی بی کے مریض کی شادی کرا دیں تو ٹی بی ٹھیک ہو جائے گی اور نال بیوی نو ٹی بی لا دے گا. مصروف کر دیں نا سر، اس کو مصروف کر دیں. وہ بیچارہ فارغ ہے، اس کو مصروف کریں. بوریت ہے کسی کو اپینڈسائٹس ہو تو ڈاکٹر صاحب تسی مصروف کر دیا کرو نا. منورنجن کا انتظام کریں نا. بھائی بندے کو وہ نشہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میں بور بہت ہوتا ہوں. ہاں مطلب کیسے وہ پرانے زمانے میں جو شہزادیاں تھیں نا جو شادی کرنے کے لیے شرطیں لگایا کرتی تھی بادشاہوں سے، تو یہ اس طرح شہزادیوں والا قصہ ہے. انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے لانی ہوتی ہے کہ اچھا یہ کرو تو میں نشہ چھوڑ دوں گا، اور اس کے بعد گھر والے اٹھ دوڑتے ہیں ادھر. سر مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ہم اس پہ ایک لمحے کے لیے رک کے یہ سوچ لیں کہ کیا جو بھی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ میرٹ پہ ہے کہ نہیں ہے. اتنی خوبصورت بات آپ نے کی کہ میرٹ جس کا ہم سارا دن ورد کرتے ہیں کہ جی میرٹ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں، نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ باتیں ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن سب سے زیادہ جو نیپوٹزم ہے وہ تو گھر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے یا کیئر گیور کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر جو وہ بات کر رہا ہے، اگر ایک بھوکا کھانا مانگ رہا ہے تو اس کو کھانا دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک اسپیسیفک قسم کا کھانا مانگ رہا ہے اسی سے اس کی بھوک مٹے گی تو شاید وہ میرٹ نہیں ہوگا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلی بات وہ جو مصروف کرنے والی بات ہے، جو اکثر ماں باپ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، وہ اسے اپنے خاندانی کاروبار میں ساتھ لگا لیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں مارکیٹنگ دیکھتا ہوں یا میں پروڈکشن دیکھتا ہوں. ہم نے اس کو کہا ہوتا ہے کنوینئنٹلی کہ تم یہ دیکھ لو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری مدد کرو، ہم کہتے ہیں کہ چلو تم یہ دیکھ لو. ہاں لیکن وہ وہاں جاتا ہے تقریباً اس وقت جب کہ کلوزنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ جا کے تو اکاؤنٹنٹ سے بھی رستے میں ہاتھ ملا لیتا ہے، اور جب وہ ہاتھ ملاتا ہے تو پھر وہ ایکسچینج بھی ہو جاتا ہے کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی جو بڑی شفقت پدری ہے فادر کی اور ماں کی جو ممتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ مریض کے نشہ چھوڑنے میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. کیونکہ جب ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی ہم باؤنڈریز کی بات کرتے ہیں. ہم اس کی نیڈز پوری کرتے ہیں لیکن وانٹس پوری نہیں کرتے. وہ جو تمنائیں ہیں نا بہت بڑی، اگر ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس یہ کلیئر رستہ ہے کہ یا تو تمہیں علاج کی طرف جانا ہے اور اس کے ذریعے تم نے نشہ چھوڑنا ہے. ہم تمہیں نشہ کم کرنے کے لیے نہیں کہیں گے کیونکہ تم کر نہیں سکتے. ہم تمہیں نشہ چھوڑنے کے لیے نہیں کہیں گے کیونکہ تم چھوڑ نہیں سکتے. ہم تمہیں علاج میں جانے کے لیے کہیں گے جو کہ تم ڈیفینیٹلی کر سکتے ہو. تو جب والدین اسے بتاتے ہیں کہ یہ تمہیں کرنا ہے اور اگر یہ تم نہیں کرو گے تو یہ باؤنڈریز ہیں جو ہم نے سیٹ کر دی ہیں کہ اس کے بعد تمہاری زندگی جو ہے اس میں تمہیں وہ نتائج فیس کرنے پڑیں گے جو نشے کی وجہ سے تمہاری زندگی میں معاملات ہیں، ان کے نتائج تمہیں فیس کرنے ہیں، وہ ہم نے فیس نہیں کرنے. اور پھر اس پہ عمل بھی کریں تاکہ اس کو آپ جب چھوٹی تکلیف سے نہیں بچائیں گے، اور تو چھوٹی تکلیف سے جب آپ اسے بچائیں گے تو وہ بڑی تکلیف سے نہیں بچ سکے گا. پیدا بھی تو کیا ہے نا اس کو، تو اب یہ بھگتے بھی، یہ بھی تو کرنا تو پڑے گا نا. یہ جو ایک سوچ ہے، جب ہم نے پیدا کیا ہے تو ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ ہے جتنی آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو پھر وقتی طور پر جو جگاڑ کے ذریعے ریسکیو کرنا وہ کافی نہیں ہے. ہمیں اس کو پھر ریسکیو کرنا ہوگا میرٹ کے اوپر. بہت اچھا. پھر یہ بات نہیں ہے کہ محض اس کا نشہ چھوٹے، پھر بات یہ ہے کہ اس کی زندگی بن جائے. اور جب زندگی بنتی ہے تو ماں باپ ہونے کا جو فریضہ ہے وہ آپ انجام دیتے ہیں. سر آپ نے جو اوپننگ سینٹنس کہا تھا نا، ایکچولی وہ چیز ہے.